الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اصحابی کالنجوم فبأیہم اقتدیتم اہتدیتم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ہمارے نبی کا فرمان ہے کہ ہمارے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، ان میں سے کسی کی بھی اتباع کرو گے ہدایت پالو گے۔ چار بڑے صحابہ میں سے ایک حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا نام آتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان صحابہ میں سب سے زیادہ پڑھے لکھے تھے، پڑھنے لکھنے میں ماہر تھے، جس کی بدولت انہوں نے اپنی تجارت کو خوب چمکایا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یا عفان کے لڑکے تھے، عفان کے باپ دادا رئیسوں میں شمار ہوتے تھے، ایک قریش خاندان سے تھے اور ان کا نام تھا مکہ کے اندر۔ جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو انہوں نے اپنے سب سے جگری دوست حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کو خوب سمجھایا اور نبی کے پاس پہنچایا۔ اللہ کا کرم، اللہ کی مہربانی کا سایہ ان پر جلوہ فگن ہوا، وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو ان کے چاچا نے ان کے خوب باندھ کر مارا، ان کے گھر والوں نے ان کے اوپر خوب غصہ اتارا، انہیں اپنا گھر بار چھوڑنا پڑا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صاحبزادی تھیں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا، یہ دوسرے نمبر کی صاحبزادی تھیں، پہلے نمبر کی صاحبزادی حضرت زینب، دوسرے نمبر کی حضرت رقیہ۔ تو ان کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے ساتھ کر دیا۔ جب ان کے گھر والوں نے انہیں خوب ستایا، مکہ والوں نے ان سب کو ستایا، تو انہوں نے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی، پھر حبشہ کی ہجرت کی، پھر حبشہ سے آئے، پھر دوسری حبشہ کی ہجرت کی، پھر خدا کا فرمان ہوا، پھر مدینہ کی ہجرت کی۔ مدینہ میں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تیسری صاحبزادی ام کلثوم کو ہی ان کے نکاح میں دے دیا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بعد یہ تیسرے خلیفہ بھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیاں ان کے نکاح میں رہی ہیں اور یہ اولو العزم اور امانت دار دیانت دار تھے۔ انہوں نے اپنے مال سے خوب اسلام کی مدد بھی فرمائی اور یہ اکثر تلاوت ہی میں مشغول رہتے اور ذکر الہی میں اپنے قلوب کو سرشار کیے رہتے۔ بہت پرہیزگار تھے، بہت عبادت گزار تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بہت چاہتے تھے۔ یہ تیسرے خلیفہ ہیں مسلمانوں کے۔ تو دوستو، یہ وحی بھی لکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی نازل ہوتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو موجود ہوتا تھا اسے بلا کر لکھواتے تھے، ان میں سے لکھنے والے یہ بھی تھے۔ ان کا بہت بڑا مرتبہ ہے اور یہ چار خلیفہ میں سے تیسرے خلیفہ ہیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ یہ ان کے والد کا نام عفان تھا اور یہ بہت مالدار تھے۔ ان کے باپ دادا بھی رئیسوں میں شمار ہوتے تھے، مکہ میں ان کا بہت بڑا مرتبہ تھا، اور یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے خاص دوست تھے۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں اسلام کی دعوت دی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پہنچایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی اور وہ اسلام سے سرفراز ہوئی۔ دوستو، کچھ پیغامات جو آپ تک پہنچتے ہیں، اگر آپ کو بہتر لگے اپنے احباب دوستوں تک بھی پہنچائے، صدقے جاریہ سمجھ کے، تاکہ آپ کا بھی فائدہ ہو، آپ کے ذریعے آپ کے دوستوں کا فائدہ ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔